الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری حفاظت کی، اور اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا، کہ جس کام کی طرف تو مجھے بلاتی ہے تو یہ ظالموں کا کام ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یعنی یوسف علیہ السلام آگے ہیں اور پیچھے سے زلیخا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اب یہاں پر جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں یوسف علیہ السلام، تو وہاں پر عزیز مصر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، یعنی کہ اب اس نے مکر کرنا شروع کر دیا، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کر لے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والے میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کر دی، یعنی کہ وہاں پر ایک شخص نے شہادت دے دی، یعنی گواہی دے دی۔ وہاں پر اس چیز کا فیصلہ کر دیا گیا کہ سیڈکشن کس کی طرف سے ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے یا زلیخا نے انہیں مائل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے کیا کیا مطلب تجویز پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، یعنی کہ اگر عورت اپنے ڈیفنس کے لیے کیا کرے گی، مرد کو دور کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس کا قمیص آگے کی طرف سے پھٹا ہوگا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ اور حالانکہ ہوا کیا تھا کہ وہ پیچھے سے دوڑ رہی تھی تو اس کا یوسف علیہ السلام کا قمیص پھٹ گیا تھا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس معاملے سے درگزر کیا، اور اے عورت، مطلب اب یوسف علیہ السلام کو یہ عزیز مصر کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اس معاملے کو کہیں دور دور تک نہ پہنچاؤ، اس کو یہیں دفن کر دو، ہم نے ابھی اس کا کوئی وٹنس نہیں درگزر کر جاؤ، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے۔ یہ عزیز مصر کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، اپنی معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ابھی اس بات کو کسی پر ڈسکلوز مت کرو۔ شہر کی عورتیں، اب یہاں پر جو چوتھا رکو ہے، یہاں پر مصر کی عورتوں نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کی کوشش کی، اس میں اس کا ذکر ہے۔ چوتھے رکو میں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کی کوشش کی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے، یعنی کہ غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے تو یہ کیسی غلطی پر ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، یعنی عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا، ساری مصر کی عورتوں کو اس نے ایک دعوت پہ بلا لیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کر دی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے نکل آؤ۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اس بات پر انکار کیا تھا، لیکن اس نے زبردستی ان کے اوپر یہ چیز لازم کروا دی، اور یوسف علیہ السلام سے مطلب وہ جو مہمان نوازی کا جو سامان ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ رہی تھے تو یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ تم ان کے سامنے سے گزر آؤ۔ جب ان عورتوں کی نگاہیں اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اب یہاں پر جو لکھا ہے وہ قطعنا نہیں لکھا ہے، قطعنا لکھا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلاتی رہی، بار بار چلاتی رہی، کاٹتی رہی، لیکن انہیں خبر نہ ہو سکی، اس طرح سے حواس ان کے باختہ ہو گئے تھے۔ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، اللہ کی قسم، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں کسا کرتی تھی، یعنی کہ وہ یہ کرنے ایک تو گناہ کیا ہے، اب اس کے اوپر یعنی کہ دلیلیں پیش کر رہی ہے کہ جو میں نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا۔
بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے شامل ہو جاؤں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. مطلب اس رکوع میں یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا جیل میں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کام کے اوپر جیل کو ترجیح دی. تو 5ویں رکوع میں یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی، زندان میں ڈالا گیا. یہاں پر ایک دعا ہے کہ یدعونی و الا تصریف عنی قیدہن الا تصریف عنی قیدہن ازبو الیہن واکن من الجاہلین. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں. یہاں پر اس رکوع میں 5ویں رکوع میں یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، حالانکہ وہ اس کے پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کے سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی سب جانتے تھے کہ گناہ گار کون ہے، پھر بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا. اور یوسف علیہ السلام بھی اس پر راضی تھے کہ ایسے ماحول میں پلنے سے بہتر ہے کہ میں جیل میں رہ جاؤں جہاں پر لوگ مجھے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب، انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کا مشاہدہ کیا انہوں نے جیل میں، اور ان کی جو مطلب لوگوں کی خدمتیں وہ کرتے تھے جیل میں بھی. تو اس چیز کو دیکھ کر یہ سب لوگ سمجھے کہ وہ کچھ نہ کچھ اعلیٰ آدمی ہیں، بہت ایمان والے ہیں اور ان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ شخص ہیں. تو انہوں نے یہ خواب ان پر مطلب خواب کا انکشاف کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر صحیح کی ہے، اس سے پہلے ان کو ایک ڈیمو دے دیا. یعنی کہ ایک طریقے سے ان کو اس چیز پر پختہ کر دیا کہ جو میں خواب کی تعبیر کرنے والا ہوں وہ جھوٹی نہیں ہوگی. اس کے لیے یہاں پر انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام نے جو کھانے آتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کھانے آج آنے والے ہیں. حالانکہ وہ کھانا وہ تو نہیں پکا رہے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ کیا چیز آج آنے والی ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کھانوں کے بارے میں بتا دیا، اور وہ کھانے جب آئے تو مطلب ان کی بات بھی صحیح نکلی. اور یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بھی اس کھانے کے آنے سے پہلے بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھا دیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم. اب دیکھیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کیا ہوں، ایمان سے سرفراز ہو جائیں، ان کو بھی ایمان نصیب ہو جائے. اسی لیے انہوں نے وہ خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ جب ان کو یہ حق پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دینے پر قادر ہے تو پھر وہ کیا ہوں گے، ایمان والے ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا. یعنی کہ ہمیں کسی کا آگے ہاتھ پھیلانا یا ہم نے کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا. ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا.
مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، اے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، یعنی کہ وہ جس نے مجھے یہ تمام خصوصیات دی اور یہ تمام چیزیں کرنے پر قادر ہے، تو وہ رب زیادہ بہتر ہے کہ بہت سارے خداؤں کو مانا جائے، جس کے اندر تم بھی کنفیوز ہوتے ہو کہ ہم اس کو کس طرح خوش کریں اور تم کس کو کیسے خوش کرے، اور تمہیں تو ایک اللہ کافی ہے کہ اگر تم نے اس کو راضی کر لیا تو سب کچھ کیا ہو جائے گا، اس کے ہی مطلب اس کے ہی قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، مطلب خود سے اپنی اٹکل بچوں دوڑا کر اپنے ذہنوں کی فضولیات سے گمان سے کیا کر لیے، فضول نام جوڑ لیے ہیں اور اس کو معبود بنا دیا۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اللہ ہی سبحانہ و تعالی حاکم ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو وہ اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، کیونکہ وہ جو تھے وہ دونوں باورچی تھے اور وہ کھانا مطلب یہ شراب دینے کا کام کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کا باورچی تھا جو کھانا پکایا کرتا تھا۔ اب یہ جو شراب دیا کرتا تھا اور جو کھانا دیا کرتا تھا، ان دونوں میں سے کسی نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ تو یہ جو تھا ان دونوں کو خواب دکھایا گیا جیل میں، تو جس کی تعبیر کی کہ وہ جو شخص ہے جو پہلا والا ہے جس نے کہا تھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں، تو وہ شراب پلائے گا، یعنی کہ جو اپنے کام پر معمور تھا وہ اس کو دوبارہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ مگر اور دوسرا جو تھا رہا دوسرا، اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، جس نے دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور نوچ نوچ کر چیلے کوے اور جو جانور ہیں وہ پرندے کھا رہے ہیں، تو وہ شخص جو ہوگا اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش جو ہوگی اس کے سر سے پرندے جو ہوں گے نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا رہے ہوں گے اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم نے پوچھا تھا، یعنی کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں نے بتا دی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ معمور رہا ہو جائے گا، اس نے یوسف سے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس دونوں میں سے ایک کو تو سولی دے دیا جائے گا، جس کو سولی نہیں دیا جائے گا، جو اپنے کام پر دوبارہ معمور کر دیا جائے گا، تم جا کر میرا ذکر اپنے بادشاہ سے کرنا کہ مطلب ایک فلاں جو شخص ہے وہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، زندان میں پڑا ہوا ہے۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں مزید پڑے رہے۔ یعنی رب دیکھ کے رب جو کہا جاتا ہے نا، رب اس کو کہا جاتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے۔ رب کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا، اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو آقا ہوتا تھا اس کو بھی رب کہا جاتا تھا۔ ابھی بھی رب کا مطلب ہوتا ہے، جیسے جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ربۃ البیت، یعنی the princess of the houses۔ تو رب اس کا فیمنن ہے رب کا، تو اسی طرح سے رب کا استعمال کیا جاتا ہے آقا کو ہیڈ کے لیے، اور لیڈر کے لیے بھی رب کا استعمال کیا جاتا ہے، تو بادشاہ کے لیے بھی رب کا استعمال کیا جاتا ہے لفظ کا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، اب وہ جو شخص تھا جو اپنے کام پر معمور کر دیا گیا تھا وہ تو بھول گیا کیونکہ شیطان نے اس کو بلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک پھر زندان میں پڑے رہے۔ اب یہاں پر چھٹا رکوع آ رہا ہے۔ چھٹے رکوع میں بادشاہ کا خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک روز بادشاہ نے خواب میں دیکھا اور کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں، ہر ہری بھری ہیں، اور دوسری 7 بالیاں ہیں جو سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، اب یہ دربار میں اپنا خواب سنا رہے ہیں، عام دربار میں، اور پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اس کی خواب کی تعبیر بتائے۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں سمجھتے، مطلب یہ تو ایک دم ایسا جو ہے بالکل ڈاؤٹ فل ٹائپ کا خواب ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، یعنی کہ جو شراب پلانے والا تھا،
وہ جو اپنے کام پر معمور ہو گیا تھا اس کو یاد آ گیا، اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، کیونکہ جب خواب کا تذکرہ نکلا تو اسے یاد آیا کہ ہاں ہمارے خواب کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے کی تھی اور وہ سچ ہو گئی تھی، تو اب بادشاہ کے خواب کی جب تعبیر بتائیں گے تو وہ بھی سچ ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں آپ آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیا جائے۔ اس نے جا کر کہا یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی یعنی کہ سیدھے راستے پر قائم رہنے والے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کر 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، تم مجھے اس خواب کا مطلب بتا دو، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دور میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے لیے کام آئے نکال لو اور باقی کو اس کی بالوں سمیت رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 برسوں میں جمع کیا تھا، جس میں پیداوار اچھی ہوئی تھی، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے 7 برسوں کے بعد پھر سے ان کو خوشحالی کا موقع فراہم کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ کسے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر سن لی تو یہ یہاں پر جو 7واں رکوع تھا اس میں خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ 8واں رکوع ہے، یہاں پر کنفیشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ لیتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں 8ویں رکوع کا کیا ٹائٹل ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہید فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ، یعنی بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں پر یوسف جو مصر کی عورتیں ہیں وہ اپنا کنفیشن کر رہی ہیں، یعنی مصر کی عورتوں کا اقبال جرم اس رکوع میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی۔ یہاں پر ان عورتوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تم نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی۔ سب نے یک بزبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے پاک دامن ہے اور ہم ہی جو ہیں خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بتانا تھا کہ انہوں نے عزیز مصر کے بیوی کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، وہ پاک باز ہے، بلکہ ان کی بیوی ہی نے خیانت کی تھی، اور یہ کہ وہ خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، یعنی خائنوں کی راہیں کامیاب نہیں ہوتی۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ میں کوئی ایسی گواہیاں پیش نہیں کر رہا ہوں کہ جس سے میرا کوئی بول بالا ہو جائے، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو جائے، یعنی کہ میرے رب ہی نے مجھے بچا لیا تھا تو میں بچ گیا تھا، ورنہ نفس تو مجھے بھی اکسا دیتا، نفس کا تو کام ہی ہے لوگوں کو اکسانا۔ الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو جائے، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے ٹھیک ہے، یہاں پر سورہ مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ، اب باقی کی جو سورہ رہتی ہیں ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ جو بھائی ہیں انہوں نے کیا کیا چالیں چلی یوسف علیہ السلام کے خلاف، تیسرے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کی جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے کس طرح سے مائل کرنے کی کوشش کی، چوتھے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ ساری مصر کی عورتوں نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کی کوشش کی،
5वें रुकू में हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जिंदान में डाल दिया गया। 6ठे रुकू में जो ख्वाब देखा था बादशाह ने, उसका जिक्र किया गया है। 7वें रुकू में जो बादशाह था उनके ख्वाब का इंटरप्रिटेशन हुआ, यानी कि उनके ख्वाब की ताबीर बता दी गई। और 8वें रुकू में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल दिया गया। 9वें रुकू में छठे रुकू में जो बादशाह ने ख्वाब देखा था उसका तस्करा किया गया है। 7वें रुकू में बादशाह को के जो ख्वाब है उसकी ताबीर की गई। 7वें रुकू में जो बादशाह का जो ख्वाब है उसकी ताबीर के बाद 8वें रुकू में जो